آج ہم نظم آؤ آؤ سیر کو جائیں کے سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، اس نظم میں کس پرندے کا نام آیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق میں، معاف کیجیے گا، نظم میں ہم نے کس پرندے کا نام پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، پیڑ پہ کوئل گاتی ہوگی، میٹھے بول سناتی ہوگی۔ تو کوئل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک پرندے کا نام ہے، تو یعنی اس نظم میں کوئل کا ذکر ہوا ہے۔ تو آئیے اس کو اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے۔ اس نظم میں کس کو کاٹ دیں گے؟ پرندے کو بھی کاٹ دیں گے، اور یہاں پہ لکھیں گے کوئل کا نام آیا ہے، اور آخر میں سے سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے۔ اس نظم میں کوئل کا نام آیا ہے، اور آخر میں ختمہ کا نشان۔ اس نظم میں کوئل کا نام آیا ہے۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں نظم میں کس موسم کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کیا سیکھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، باغ میں تازہ پھول کھلے ہیں، رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پھول موسم بہار میں کھلتے ہیں، اس لیے نظم میں موسم بہار کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کو اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے، آپ کے کو کاٹ دیں گے، اور یہاں پہ لکھیں گے میرے، اور خیال میں اسی طرح لکھیں گے میرے خیال میں۔ نظم میں کس کو کاٹ دیں گے اور لکھیں گے موسم بہار کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں سے سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ ختمہ کا نشان لگائیں گے۔ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں نظم میں موسم اور نیچے زیر لگا دیں گے، موسم بہار کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں ختمہ کا نشان بھی لگا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں نظم میں موسم بہار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ نظم میں کون سے پھولوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کون کون سے پھولوں کے نام پڑھے تھے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، گیندا دیکھیں جوہی دیکھیں، نرگس اور چنبیلی دیکھیں، اور ہم نے سیکھا تھا کہ گیندا، جوہی، نرگس اور چنبیلی یہ پھولوں کے نام ہیں۔ تو آئیے یہ چاروں نام اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ نظم میں کون سے کو کاٹ دیتے ہیں اور یہاں پہ پھولوں کے چاروں نام لکھ دیں گے، کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں سے سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے۔ نظم میں گیندا سکتہ کا نشان بنائیں گے۔ دوسرے پھول کا نام لکھیں گے جوہی۔ اب ہم نے 4 پھولوں کے نام لکھنے ہیں، اس لیے ہم پہلے 3 پھولوں کے ناموں کے بعد سکتہ کا نشان لگائیں گے۔ گیندا، جوہی، نرگس۔
اب ہم نے آخری پھول کا نام لکھنا ہے، اس لیے سکتہ کا نشان نہیں لکھیں گے بلکہ اور لکھیں گے، اور آخری پھول کا نام یہاں پر لکھ دیں گے، اور چنبیلی، چنبیلی، کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں ختمہ کا نشان۔ نظم میں گیندا، جوہی، نرگس اور چنبیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے باغ میں جا کر کون سا کھیل کھیلنے کا ذکر کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا آنکھ مچولی دن بھر کھیلیں، اور ہم نے سیکھا تھا کہ آنکھ مچولی ایک کھیل کا نام ہے۔ تو آئیے اس کو جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ شاعر نے باغ میں جا کر کون سا کو کاٹ دیتے ہیں؟ آنکھ مچولی، کھیل کو بھی کاٹ دیتے ہیں، کھیلنے کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں سے سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے۔ شاعر نے باغ میں جا کر آنکھ مچولی کھیلنے کا ذکر کیا ہے۔ آخر میں ختمہ کا نشان بھی لگا دیں گے۔ شاعر نے باغ میں جا کر آنکھ مچولی کھیلنے کا ذکر کیا ہے۔ آج ہم نے نظم آؤ سیر کو جائیں کے سوالات حل کیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان سوالات کو حل کرنے کی مشق کیجیے۔